آئیے ذرا خوبانی کے بارے میں نوٹ کیجئے. یہ وہ پھل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے گرم اور سرد دونوں تاثیریں رکھی ہیں. اگر یہ تازہ پھل کھائیں گے تو سرد ہوگا، اگر اس کو خشک کر کے کھائیں گے تو گرم ہوگا. گویا کہ دونوں مزاجوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی پھل کے اندر دو چیزیں رکھ دی ہیں. آئیے مزید نوٹ کیجئے جس کے اندر اللہ رب العزت نے کیلشیم کی وافر مقدار رکھی ہے. جسم کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے، کولیسٹرول جو بڑھ جاتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. آپ کی آنکھوں کے اندر یا باہر جو گرمی محسوس ہوتی ہے یا تپش محسوس ہوتی ہے یا اس کے اندر اور باہر کی شکل میں ہلکے نمایاں نظر آتے ہیں، اس کا علاج یہ خوبانی کا پھل ہے. آئیے معدے کے اندر گرمی اور گردوں کی صفائی کے لیے بہترین یہ ٹونک ہے. وہ لوگ ذرا نوٹ کریں جن کو قبض کی شکایت ہے. قبض 70 بیماریوں کی ماں ہے. یہ خوبانی کا استعمال کریں. قبض کلیئر. یہ وہ پھل ہے جو جسم کے اندر ہر کمی کو پورا کرتا ہے. آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہے تو یہ پورا کرے گا، کیلشیم کی کمی ہے تو یہ پورا کرے گا، وٹامن اے اور وٹامن سی کی کمی ہے تو یہ پورا کرے گا. آئیے مزید نوٹ کیجئے جس بندے کو شوگر ہے، جبکہ پھل یہ میٹھا ہے، جبکہ میٹھے ہونے کے باوجود شوگر کو نقصان نہیں دے گا بلکہ معتدل رکھے گا، اور اس کا استعمال شوگر میں بھی فائدہ مند ہے. وہ حضرات جو شوگر کے اندر میٹھا پھل کھانا چاہیں وہ خوبانی کا استعمال کریں. میں نے اپنی دیگر ویڈیو کے اندر بات بتائی ہے انجیر کو استعمال کریں، لیکن آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. یہ انجیر کی جگہ پر اس کو بھی استعمال کریں گے تو شوگر کو یہ مزید بڑھائے گی نہیں بلکہ معتدل رکھے گی. سامعین کرام، میرے معزز ناظرین کرام، یہ نوٹ کریں ان کی گٹھلیوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں. اس کو استعمال کرنے سے الٹی آ سکتی ہے، سر کا چکرانا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دماغ کے اندر شریانیں ہیں، اس شریانوں کو یہ نقصان دے سکتا ہے. تو میں بڑا اپنے ناظرین کرام سے پرتکلف اور اچھے طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی گٹھلی کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. حالانکہ گھروں میں بچے استعمال کرتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں گٹھلی توڑ کے مغز کھاتے ہیں بڑے مزے سے. بچوں کو بھی منع کریں اور آپ بھی استعمال نہ کریں.